کہ ہم نے آپ کو ایک رات دے دی، آپ کی امت جاگ لے، یاد کر لے مجھے 1000 مہینے سے بہتر۔ کتنا بہتر؟ ہر ایک کی بندگی کے مطابق بہتر۔ اسی میں سے لیلۃ نصف شعبان 15 شعبان بھی ہے، اور اس رات کو میرے نبی کی صبح کو روزہ رکھتے تھے، اور اس روزے کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کا روزہ پچھلی 15 سے اس 15 کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دیتے۔ ایک دن کا روزہ سارے پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتے۔ دوسرا 15 شعبان میں اللہ کے ہاں تو سب کچھ موجود ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن جیسے گورنمنٹ بجٹ پیش کرتی نا پورے سال میں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، چیزوں کے ریٹ اور باقی ساری چیزوں کا اعلان ہوتا ہے، اسی طرح میرا اللہ اس رات پورے سال کا اعلان فرماتا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے فرشتے پورا سنا دیتے ہیں کہ اس سال میں کیا ہوگا، کہاں بارش ہوگی، کہاں نہیں ہوگی، کہاں امن ہے، کہاں جنگ ہے، کہاں بیماری ہے، کہاں صحت، کون کیسا وقت گزارے گا، کب مرے گا۔ کتنے لوگ ہیں جن کے نام اعلان کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اس سال مر جائیں گے، اوپر ان کے نام کا پتہ اس پر نشان لگ جاتا ہے کہ یہ مردوں کی صف میں ہے۔ وہ نیچے ہیرا پھیری کر رہا ہے، نیچے وہ چوری کر رہا ہے، ڈاکے مار رہا ہے، رشوت لے رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے، اوپر اس کا نام مردوں میں ہے، اور فرشتے اس پہ مسکراتے ہیں کیسا بے وقوف ہے، اوپر مردوں میں لکھا جا چکا ہے، نیچے یہ بے ایمانی کر رہا ہے، بدمعاشی کر رہا ہے۔ تو اللہ کے خصوصی پیکج میں جمعہ کی رات ہے کہ یہ رات باقی راتوں سے افضل ہے، اور عید الفطر کی رات ہے، اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور معافی کے اعلان ہوتے ہیں۔ بڑی عید کی رات ہے، اس میں بھی اللہ کی معافی کے اعلان ہوتے ہیں، اور یہ 15 شعبان کی رات ہے کہ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر فرماتا ہے، اور بنو کلب، یہ ایک قبیلہ تھا کلب، بنو کلب، ان کے پاس جانور بہت تھے، جانوروں میں بھیڑیں بہت زیادہ تھیں، تو اللہ کے نبی نے مثالاً فرمایا کہ جتنے بنو کلب کی بھیڑوں کے جسم پر بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے۔ ان بے ڈالے وال کون گنے، ایک دے گنے بہ جاؤ تو پورا مہینہ لگ جاوے، تو ان کی لاکھوں بھیڑیں اور ہر بھیڑ کے جسم پر کروڑوں بال۔ تو میرے نبی نے مثال کے طور پر یہ ارشاد فرمایا، یہ ایک مثال ہے کہ اللہ بے حساب لوگوں کی معافی کا اعلان فرماتا ہے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میری موت کا اوپر اعلان ہو رہا ہو تو میں روزے کے ساتھ، جب میرا نام زندوں سے کٹ کے اور آگے جانے والوں میں لکھ دیا جائے تو پھر میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس کے دن کا روزہ اور رات کی بندگی، رات کی بندگی کوئی مخصوص نہیں، ہمارے ہاں بہت سارے عجیب و غریب کام شروع ہو رہے ہیں، اور 15 شعبان ہو، لیلۃ الشب قدر ہو، شب جمعہ ہو، یا جتنی بھی یہ عبادات کی رات ہے، اس میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے، اس میں فرد کی انفرادی عبادت ہے، اور گھر میں ہے، مسجد میں نہیں، گھر میں۔ اپنے گھروں کو مسجد بناؤ۔ میرے نبی کبھی بھی سنت مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، اب حیران ہوں گے کہ میرے نبی نے کبھی زندگی اشراق پڑھے، مسجد میں 2 نفل آپ نے پڑھے اشراق، اس کے علاوہ آپ سنتیں گھر سے پڑھ کے آتے تھے اور نوافل گھر جا کے پڑھتے تھے۔ تو یہ نفلی بندگی کی رات ہے بھائیو، تو اس رات میں انفرادی عبادت ہے، کوئی اجتماعی نہیں، آؤ بھائی صلاۃ تسبیح پڑھیں اور آپ اکٹھے بیٹھ کے ذکر کریں، اکیلا۔ اور پھر اس میں بہترین بندگی ہے توبہ کرنا اور دعا کرنا، بہترین بندگی، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر ڈالتا ہے اور سب اہل ایمان کی بخشش کرتا ہے سوائے مشرک، جو پہلے ایمان والا نہیں، مشرک ایمان والا نہیں۔ نمبر 2 شراب پینے والا، مستقل جو شراب کا عادی ہے، اس رات میں اس کے لیے فائل نہیں کھلتی۔ تیسرا والدین کا نافرمان، جو ماں باپ کو دکھ دیتا ہے وہ دیتا ہی چلا جاتا ہے، کبھی کبھار گستاخی ہو جانا فطرت کی بات، لیکن ان کو ذلیل ہی کرنا ہے، گریبان ہی پکڑنا ہے،
وہ دکھ کی بات۔ ایک نوجوان اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے؟ اس باپ کے چہرے پر جو دکھ تھا میں آج تک نہیں بھلا سکا، 40-50 برس اس بات کو ہو چکے ہیں، تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے باپ؟ اور آگے اس کا باپ کہہ رہا تھا اچھا میرا پوتر، اچھا میرا پوتر۔ اس کو بات نہیں آ رہی تھی غم اور دکھ کی وجہ سے، ورنہ ایک سوٹو دے سرج مار دے نام اور آدھا وہ میں تے تیرے دنیا چاون دا وسیلہ مینوں ہی آکھی جانا، تو آج تک میرے واسطے کیتا کی؟ تو شرک کرنے والا مشرک اللہ کو نہیں مانتا، پتھروں کا پجاری۔ نمبر 2 شراب پینے والا۔ نمبر 3 ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 4 کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا دل میں۔ ایک ہوتی ہے نفرت، ایک اس سے بڑھ کر اگلا ہوتا ہے کینہ۔ کینہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان پہنچانا ہے، نقصان پہنچانا ہے۔ میرے دانت آوے صحیح ایک باری پھر میں نے دساں گا میں کون ہوں۔ یہ جذبہ رکھنے والا اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ 5واں کون ہے؟ جو رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہے، تعلق توڑتا ہے، نفرت کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے۔ 6 زنا کرنے والا، مرد ہو یا عورت، عادی۔ ہر انسان سے ہر گناہ ہر وقت ہو سکتا ہے، اور میرے اللہ نے ہر کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ جو مستقل کسی بھی گناہ میں ہے اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے۔ یہ جتنی سزائیں سنائی جا رہی جن سے کبھی گناہ ہو جائے وہ اس میں نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جو عادی ہو گئے، مستقل زنا کرتا ہے، عورت یا مرد ہے، اس کے لیے بھی آج کی رات بھی کوئی بخشش کوئی نہیں ہے، اس کے لیے بھی کوئی بخشش کوئی نہیں۔ میں باقی سب کو اللہ معاف فرما دیتے، سب کو اللہ معاف فرما دیتے۔ ایک تکبر کرنے والا، تکبر کرنے والا جو، اور تکبر اللہ کو انتہائی ناپسند، انتہائی ناپسند۔ تو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اس رات میں اللہ کی بخشش اس طرح آتی ہے کہ جتنے کلب قبیلے کے بھیڑوں کے جسم برباد ہیں، یہ مثال ہے، اے نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ نو گلنا جاوے ان گنو، کہ اللہ نو لوڑ کو نہیں فرشتہ نو بھیجنے دے، آپ ہی گن لوے۔ تو یہ وہ گنتی والا چکر نہیں، مثال ہے کہ اللہ پوری امت انسانیت میں جو اہل ایمان ہیں اللہ سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ خصوصی پیکیج اس امت کے لیے، خصوصی پیکیج۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جن پر آ کر اللہ کی رحمت بھی رک جاتی کہ نہیں یہ اتنے بڑی خطائیں ہیں کہ یہ چھوڑ دیں گے تو اللہ کی رحمت ان کو اپنے سائے میں لے لے۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی گناہ کی کوئی حیثیت نہیں، توبہ کر لے۔ شرک بھی ہے 1000 سال کا، توبہ کر لے یوں معاف، یوں معاف، 1 سیکنڈ میں معاف۔ توبہ نہ کرے تو پھر کام خطرناک، توبہ کر لے تو شرک بھی معاف ہے۔ تو اس رات کی برکتوں میں، رحمتوں میں ہم توبہ کریں اپنے گناہوں پر، ہم نیکیاں بھی گناہ ہیں ہماری۔ اور میں پھر سنا رہا ہوں، اس رات میں بخشش نہیں ہوتی شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے لڑنے والا، دل میں نفرت کینہ پالنے والا، تکبر کرنے والا، زنا کرنے والا، شرک کرنے والا، والا والی دونوں، مرد عورت دونوں کے لیے چل رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی توبہ کر لے گا لوجد اللہ توابا رحیما سمافا۔ میں اس پر ترمذی کی ایک روایت یاد ہے کہ واقعہ سنا۔ بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا کفل۔ ہر رات شراب اور لڑکی، ہر رات شراب اور لڑکی۔ ایک رات وہ ایک لڑکی کو 60 دینار پر لے کر آیا۔ 60 دینار 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے، 60 دینار 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ کتنا وہ شخص مالدار تھا کہ ایک رات ایک لڑکی پہ آج کے 12 لاکھ اس نے لگا دی۔ جب وہ کمرے میں آیا، دروازہ بند کیا تو اس نے دیکھا وہ بچی رو رہی تھی۔ تو کفل نے کہا میں نے زبردستی تو کوئی نہیں، مکا کر کے تمہیں لایا۔ تو اس نے روتے روتے کہا کفل میں طوائف نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا۔ میں اس پر بڑے درد سے کہا کرتا ہوں، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں پہ طوائف کے ٹھپے لگ جاتے۔ میرے تو لمبے میں طوائفوں کا اڈا ہے۔ جو رنجیت سنگھ نے 1818 میں ملتان فتح کیا تھا، مظفر خان حکمران تھے، لڑتے ہوئے 5 بیٹوں سمیت شہید ہوئے تھے، تو اس نے ملتان کہروڑ پکا، اور میرا ہوم ٹاؤن ہے تلمبا، اس سے 3 کلومیٹر دور میرا گاؤں ہے۔
اس نے ملتان سے زیادہ تلمبا میں قیام کیا، 1 مہینہ تلمبا میں ٹھہرا رہا، اور وہاں اس کمبخت نے بازار حسن بنایا، ملتان میں بنایا، کروڑ پکا میں بنایا، ہیرا منڈی جو مشہور تھی، جو بہت بڑا طوائفوں کا اڈا تھا، ہیرا سنگھ اس کا ایک چہیتا تھا، اس کا رکھیل تھا لڑکا، اس کو اس نے وہ علاقہ گفٹ کیا تھا، اور وہاں بھی اس نے یہ بنایا تھا۔ پچھلے 8-10 سال سے میں نے ان بچیوں میں جانا شروع کیا، ان کو بلانا شروع کیا، ان سے ملنا شروع کیا۔ اب یقین مانے میرے جگر پہ زخم ہے ان بچیوں کے آنسو دیکھ کر۔ وہ سب زمینداروں کی اولادیں، سب بڑے بڑے زمینداروں کی اولادیں ہیں، اور انہیں معاشرے نے طوائف کا ٹھپا لگا دیا جو موت پہ بھی نہیں کہیں جائے۔ اور وہ اتنا، میں نے اللہ کا فضل ہے وہ ختم ہونے پر، آخری دموں پر تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ میں نے ایک سے کہا اپنی بچی کی شادی کر لے، کہا جی مولانا صاحب تسی کو رشتہ ڈھونڈو۔ میں کہوں ایڈا تو میں فارغ کوئی نہیں ہوں، تیری بیٹی ہے۔ کہنے لگے مولانا صاحب طوائف دے کوٹھے تھے کون ہوں؟ اس درد سے اس نے کہا میرے آنسو نکل۔ مولانا صاحب طوائف دے کوٹھے تھے کہیں آؤں رشتہ لینا استے، یہاں رشتہ لینے کوئی نہیں آتا، یہاں عزت لوٹنے آتے ہیں۔ اتنی دکھ بری داستانیں ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ انہیں طوائف بنانے والا ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا بدماش مرد ہے، ہمارا زانی انسان ہے کہ جو کسی کی بیٹی کی عزت سے تو کھیلتا ہے، اس کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے میرے اللہ نے آخرت کا دن رکھا ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اس دن اللہ کہے گا آج ایک پاسے ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم میں آپ کو کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے مظلوم ترین بچیاں نظر آئیں طوائف میں۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتا، کتنوں کی میں نے شادیاں کروا دی اللہ کے فضل و کرم سے۔ کفل رونے لگا، اس کا رونا دے، کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت سے چلی جا، اور جو تجھے دیا ہے 12 لاکھ آج کا لے جا اپنا گھر آباد کا۔ کفل کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ساری زندگی نوی لڑکی نوی شراب دی بوتل، اور یہ بچیوں، اس بچی کے آنسوں نے اسے ہلایا۔ انسان کتنا ہی گندا ہو، اندر میں ایک خوبصورت انسان چھپا ہوا ہے۔ میں بڑے بڑے بدماشوں سے بھی ملا، ان کے اندر بھی ایک خوبصورت معصوم سا بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کو کوئی تھوڑا سا فیڈ دے دے تو وہ جوان ہو جائے گا۔ لیکن میرا معاشرہ ایسا ہے کہ وہ نیکوں کو بدماش بناتا پھرتا ہے، بدماشوں کو گلے کون لگائے گا، طوائف کے سر پہ ہاتھ کون رکھے گا۔ وہ گیا ہے، وہ گئی ہے گھر، اور کفل مر گیا، ہارٹ اٹیک ہوا یا کفل مر گیا۔ ہائے ہائے، میں قربان جاؤں اپنے رب کی قدردانی پر۔ صبح یہ مردہ ملتا نا تو نہ کسی دا جنازہ چاون آئی، نہ کسی نو غسل دیون آئی، نہ کسی نو کورج پاون آئی، وچے ہی گل سڑ کے ختم ہو جاندہ جو اس کا کرتوت تھے۔ میرے رب نے کیا کیا، صبح کیا دیکھا لوگوں نے، کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، مین گیٹ کے اوپر، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ میرا رب ہے، اور یہ بندہ تھا بنی اسرائیل کا، اور تم اور میں ہیں محمد مصطفیٰ کی امت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیوں لکھوایا کہ میں نے کفل کو معاف کیا؟ کہ میں نے یاری لگا لی، معاف کیا جاؤ، میرے بندے کو باعزت میرے پاس پہنچو۔ تو یہ رات وہ ہے تو ساری زندگی غفلت میں گزاری ہے، ایک آنسو بہا دے، چلو اندر میں نے تو رونا ہی نہیں ہمدا، ہائے تا تنو ہمدی ہے نا، ہائے کر کے کہے تو اللہ یوں کر دے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا۔ تو بھائیو اس رات کو قیمتی بناؤ جو بنا سکتے ہیں، اور کم از کم 2 نفل تو ضرور پڑھو اس کے لیے، اور 2 منٹ دعا مانگو ضرور اپنے اللہ سے۔ اور جو ہمت والے ہیں صبح روزہ بھی رکھو، کوئی طلبہ روزہ رکھنا چاہیں تو مولانا کوئی ہو جائے گا اجتماعی، اچھا پرچہ بھی ٹھیک۔ چلو بھی دعا مانگو، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے اللہ اس وقت تیری رحمت بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہے، آسمان اس کے فرشتے بھی یا اللہ بارش کے قطروں سے زیادہ اتر چکے ہیں، اور یہ تیرے نیک نوجوانوں کی محفل ہے جنہوں نے اپنی جوانیوں کو تیرے نام پہ لگایا ہوا ہے، اور یہ تیرے علم کو سیکھنے کے لیے ماں باپ بھی بچے چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، بہن بھائی چھوڑ کر آئے ہیں۔ یہ تیری اطاعت میں پلنے والے جوان، تیرے علم میں بڑھنے والے جوان، ان کے پڑھانے والے بھی دن رات تیرے نام پر بکے ہوئے، اور یا اللہ اس رات کو تیرا وعدہ بھی ہے،
تو سب کی سنتا ہے. ہم فریادی آئے بیٹھے ہیں اور بڑے دکھی ہو کر آئے بیٹھے ہیں. میرے مولا پوری امت تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی ہے میرے اللہ. آج کی رات تیرے فیصلوں کی رات ہے. ایک اللہ آج کی رات تو اعلان کرتا ہے کہ کیا ہوگا، کیا بنے والا ہے. عمر گزر گئی یا اللہ، ہر آنے والی شعبان کے بعد اندھیرا ہی بڑھتا دیکھ کر یا اللہ یہ 15 شعبان یا اللہ سویر بنا دے، صبح کر دے امت. یا اللہ تیرے حبیب، یا اللہ تیرے محبوب چور کا کٹتا ہوا ہاتھ دے کے رو پڑے تھے، تو آج تو پوری دھرتی میں تیرے محبوب کی امت ذبح ہو رہی ہے. یا اللہ عزت سے نیلام ہو رہی ہے. نماز تیرے نبی مختصر کر دیتے تھے بچے کے رونے کی آواز سن کر. اب حالانکہ نماز تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور وہ بھی فرض نماز، آپ فرماتے بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں نماز مختصر کر دیتا ہوں. آئے اللہ آج کتنے بچوں کی چیخ و پکار ہے میرے مالک. ان کی گردنوں پر چھریاں، بکرے کو ذبح کرتے ہوئے لوگوں کے ہاتھ کانپتے ہیں. تیرے حبیب کی امت کو ذبح تو پتہ نہ تو نے بھی ہمیں دھکا دے دیا تو پھر اور رب کون ہے. یا بچے کو ماں باپ کے گھر سے دھکا دے دیں تو وہ گلی میں کھڑا ہوتا ہے کہ اب میں کدھر جاؤں، مجھے کون پڑا. یا اللہ ہم تیرے در پر آ کے گرے ہیں. ہمارا اور کوئی در نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی رب نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حفیظ نہیں، کوئی کفیل نہیں. تو امت کی حفاظت آج کی رات یا اللہ تیرا عرش پہلے آسمان پہ آ چکا ہے. یا اللہ فرشتے موجود ہیں. اے 15 شعبان کے فرشتوں آؤ زور لگاؤ ہمارے ساتھ، آؤ مل کر اللہ کو بدا، آؤ آج مل کے آ جاؤ نا. آواز ہمارے رونے کے ساتھ تم بھی دہائی دو اپنے ہمارے. آج تمہارا ہمارا رونا آسمان کے دروازوں کو ہلا دے. آج ہماری فریادیں عرش کے دروازوں کو کھلوا دے، رب کی رحمت کو اتروا دے. آج کر دے. یا بہت گندے ہیں تجھے ایک مانتے ہیں، آج تک شرک نہیں کی. یا اللہ بہت گندے ہیں پر تیرے حبیب کو تیرا محبوب رسول خلیل حبیب نبی اور آخری مانتے ہیں. اس کو یا اللہ اس کے علاوہ گندی گند ہے تو معاف کر دیا اللہ. ہم توبہ کرتے پوری امت کی طرف سے، ہم توبہ کرتے. کوئی زنا کرنے والا ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی کینہ رکھنے والا ہے، کوئی بغض رکھنے والا ہے، کوئی تکبر کرنے والا ہے، کوئی قتل کرنے والا ہے، کوئی چوری. اللہ سب کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں، سب کو معاف کر دے. یا اللہ تو آ جا. یا اللہ تو آ جا. یا اللہ تو آیا. عمر بیت گئی تجھے بلاتے تو آ جا میرے مالک. تو ہماری شارک سے زیادہ قریب، ہمیں پتہ ہے تو آنے سے پاک ہے، تو جانے سے پاک ہے، تو لا مکان ہے، تو لا زمان ہے. یہ میرے مولا میرے تیرا آنا تیری مدد کا آنا ہے. تو بھیج دے رحمت کے فرشتے، تو بھیج دے اپنی مدد کرنے والوں کا. کہ اللہ اپنی مدد کے لیے فرشتوں کو اتار دے. یا اللہ ہم پوری امت کے لیے جھولی پھیلائے بیٹھے. ہمارے انفرادی مسائل بھی بے شمار ہیں اور ہمارے ملکی مسائل بھی بے شمار ہیں، لیکن پوری امت کا سوال ہے. یا اللہ مہربانی کر دے میرے مولا. عرب لٹ گئے، عجم لٹ گئے. وہ یہ دیس تو نے اسلام کے نام پہ دیا، یہ چور ڈاکو لوٹ گئے. کیا اے میرے بالے 6 لاکھ آدمی ذبح ہوئے، 6 لاکھ کی ہڈیوں پر یہ ملک بنو، لاکھوں بچیاں وہیں رہ گئی. آئے میرے رب تو نے کن کے حوالے میں کر دیا. یا اللہ تجھ سے مشکل کرے تو کس سے جانوروں کے حوالے. یا اللہ جیسے منڈی میں غلہ بکتا ہے ایسے ہی ہمارے بھی بہت طے ہو رہے ہیں. ہمیں بھی بھیڑ بکریوں کی طرح بیچا جا رہا ہے. ہمیں بھی نیک لوگ دے دے رہا، کوئی ابو بکر جیسا دے دے. یا اللہ جو ترک کے کہے دین میں کمی آئے میری زندگی میں، ہمیں کوئی عمر جیسا دے دے جو مظلوم کی فریاد پہ لبیک لبیک کہہ کے اٹھے، جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی رو رہا ہو.
تیرا عمر مسجد میں رو رہا تھا، لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا تو عمر پوچھا میرے بچے تو بھاگ گیا، بولی تو لاکھوں بچے بھوکے سوتے ہیں، ان کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ کوئی نہیں ہے میرے اللہ، بھوک کی وجہ فرعونوں نے ملک لوٹ لیا، خزانے لوٹ لیے، آ جا نا میرے اللہ، تو آ جا یا رحمت اللہ ذل وقت یا نصر اللہ انزل وقت فعلتا، یا نصر اللہ انزل وقت فعلتا، یا نصر اللہ یا اللہ ہماری انفرادی ضروریات کی لسٹ ہے اور اجتماعی بھی میرے مولا، میرے مالک میرے دیس کو ظالموں سے پاک کر دے، دھوکے باز فراڈیوں سے پاک کر دے، نشہ بیچنے والوں کو ہدایت دے دے یا پھر انہیں گم کر دے، ظلم و ستم کرنے والوں کو ہدایت دے دے یا عبرت کا نشان بنا دے، اس ملک کے لوٹنے والوں کو، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ افسران ہیں، چاہے وہ جس شعبے کے ہیں، ایمان دے دے، ہدایت دے دے یا عبرت کا نشان بنا دے، یا اللہ زنا کے اڈے چلانے والوں کو ہدایت دے دے، شراب کے اڈے چلانے والوں کو ہدایت دے، ماں باپ کے ناکو میرے مولا میرے آقا، اپنے تیرے محبوب کی امت کی بیٹیاں بک گئی ہے میرے مولا، دجالوں نے ظالموں نے انہیں کھلونا بنا دے، اے میرے مولا کدھر جائے کہاں جائے میرے اللہ، پٹ پٹ کے تیرے پاس ہی تو آئے گا نا، بچہ گلی میں مار کھا کے بھاگتا ہوا گھر آتا ہے، ابا ابا میں نے فلانے مارے ہے، وہ غریب ابا بھی اٹھ کے باہر آتا ہے میرے پوتر نو کہے مارے ہے، ہم تو پوری دنیا کے ہاتھوں پٹ رہے، تو آ جانا یا آ جانا میرے اللہ، آ جانا تو میرے اللہ، تو آ جانا، آ جانا، تو آ جا، تو کہہ دے میں آوا کیسے، اے میرے رب تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ، شہدائے کربلا کی کٹی گردنوں کا واسطہ، یا اللہ اور کیا لائے، ہمارے پاس تو یہی ہے، تجھے کیا پیش کر، ہماری جھولی تو خالی ہے، کوئی اپنی جیب میں جھولی میں عمل ہوتا تجھے پیش کرتے، جیسے غور والوں نے پیش کیا، ہم خالی ہیں، ہم پیچھے سے ہی لا رہے ہیں تیرے محبوب کے آنسو، تیرے محبوب کے ٹوٹے دان، تیرے محبوب کے صحابہ کی قربانیوں، تیرے محبوب کی نسل کا نیزوں پہ چڑھ جانا، یہی ہے ہمارے پاس، تم مان جائے اللہ، مان جائے اللہ، سزائیں موقوف کر دے، مدد کر یا اللہ۔ 16 شعبان امت کی صبح کی ہو، 15 شعبان امت کی صبح کی ہو، جیسے 15 شعبان کی صبح ہوگی ایسے امت کی بھی صبح ہو جائے، صبح ہو جائے، صبح ہو جائے، 300 برس کی اندھیری رات کو مٹا دے، پوری دنیا کے اہل کفر کو ایمان دے دے، یا اللہ 7 ارب انسان ہیں سب کو ہدایت دے دے، جن کے مقدر میں نہیں فرعون قارون ہے انہیں عبرت کا نشان بنا دے، انہیں یا اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دے، یا اللہ یہ جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سب کو قبول فرما، یا اللہ یہ ہمارے کہ اللہ حقیر سی شکلیں ہم نے علم کی سیکھنے سکھانے کی بنائی ہیں، انہیں قبول فرما، جو اس میں بچے پڑھ گئے انہیں بھی ہدایت کا علم بنا دے، جو پڑھ رہے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں، یا یہاں خدمت کر رہے ہیں، طباخ ہیں، چوکیدار ہیں، مینیجر ہیں، جو بھی ہیں اللہ سب کی نسلوں کو آباد شاداب نحال فرما، جو ہم میں بیمار ہیں صحت کاملہ نصیب فرما، جن کے گھر والے بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ نصیب فرما، یا اللہ پورے ملک میں امن کو قائم فرما، جو امن کو برباد کرنے والے ہیں تو انہیں برباد فرما دے، یا اللہ جو آپس میں لڑے ہوئے ان میں صلح کرا دے، جو روٹھ ہیں انہیں منا دے، ہماری فوجوں کی حفاظت فرما، ہماری افواج کی حفاظت فرما، ہماری پولیس کی حفاظت فرما، ہمارے رینجرز کی حفاظت فرما، ہماری ایلیٹ کی حفاظت فرما، جتنے شعبے تیرے یا اللہ تیرے بندے اس ملک کی حفاظت کے لیے ہیں، فوج میں ہیں، پولیس میں ہیں، ایلیٹ میں ہیں، رینجر میں ہیں، سب کی نسلوں کی ان کی حفاظت فرما، ہمیں یا اللہ نیک اہل سیاستدان حکمران نصیب فرما، ہماری عدالتوں سے ظلم کو نکال دے یا اللہ، ہماری عدالتوں سے ظلم کو نکال دے یا اللہ، ہماری عدالتوں میں عدل کو زندہ فرما، ہمارے تعلیمی اداروں میں علم کو زندہ فرما، ہمارے ہسپتالوں میں ہمیں ڈاکٹر دے، ہمیں تاجروں سے واسطہ پڑ گیا ہے ڈاکٹر، ہمیں ڈاکٹروں کی بجائے تاجر ملتے ہیں،
جو مریض کو مریض نہیں سمجھتے گاہک سمجھتے ہیں، یا اللہ مہربانی کرتے جب مسیحی تاجر بن جائیں، جب جج ہی انصاف کو بیچنے والے بن جائیں تو پھر تیرے دکھی بندے کہاں جائیں گے؟ پھر بولا ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما، بچے بچیوں، نواسے نواسیوں، پوتے پوتیوں، دامادوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ چاروں صوبوں میں امن کو قائم فرما، تمام مدارس کی حفاظت فرما، مراکز تبلیغ کی حفاظت فرما، مراکز خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے بازاروں سے سود کو نکال دے، جھوٹ کو نکال دے، ہیرا پھیری کو نکال دے، وعدہ خلافی کو نکال دے، دو نمبری اور فراڈ کو نکال دے، ہمارے تاجروں کو سچا بنا دے، دیانتدار بنا دے، ہمارے دفتروں سے یا اللہ ہمارے دفتروں سے خیانت کو نکال دے، رشوت کو نکال دے، ظلم و ستم کو نکال دے، ہمارے تھانوں سے ظلم و ستم کو نکال دے، چاروں صوبوں میں ہمیں برکتیں عطا فرما، ہمارے دریاؤں کے پانی بحال فرما، ہماری بجلیوں کی کمی دور فرما۔ یا اللہ رمضان آنے والا ہے، ہمارے لیے باعث برکت بنا، ہمارے لیے باعث برکت بنا، مان سب کے نصیب فرما، ہمیں روزے رکھنے کی ہمت دے، ہمیں روزے رکھوانے کی ہمت دے، ہمیں افطاریاں کروانے کی ہمت دے، اور پوری امت پر تو اللہ نے، میں نے ایک آیت پڑھی تھی فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ تعبیر پورے قرآن میں ایک جگہ اور کہیں نہیں۔ نماز مشکل، روزہ مشکل، حج مشکل، جہاد مشکل، تبلیغ مشکل، تہجد مشکل، ذکر تلاوت، دین کے جتنے بھی احکام ہیں کچھ مشقت تو ہے نا، مشکل تو ہے۔ کسی کے لیے یہ تعبیر نہیں ہے جو میں ابھی بتانے لگا ہوں، جو خرچ کرنے کے لیے تعبیر آئی ہے۔ اقتحام، اقتحام ہوتا ہے سامنے کوئی کھائی آ گئی، گھاٹی آ گئی، جی تو اس لیے پل تو ہوندے کوئی نہ ہے، تو عرب شاہ سوار گھوڑے کو اٹھاتے تھے تو وہ چھلانگ لگاتا تھا اور پار جا کے وہ گرتا تھا۔ اس میں لمبی کھائی میں خطرہ بھی ہوتا تھا کہ نیچے گر جائے، عین ممکن ہے گر جائے، تو اس کے لیے لفظ اقتحام، ہیوی ویٹ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اور میرے بچوں نے گھوڑ سواری سیکھنا شروع کی گاؤں میں اپنے گھوڑوں پر، تو وہ ایک تو بڑا ماہر ہو گیا اور دوسرا جو تھا وہ بھی کچھ نہ کچھ تو ہو گیا، لیکن اتنا نہیں تھا جتنا وہ چھوٹا تھا۔ تو میں آ رہا تھا ڈیرے سے تو سامنے گھوڑے پہ آ رہا تھا، میں گیا مولانا صاحب تو بھی گھوڑ سوار بن گئے؟ کہ جی بن گیا۔ میں کہا ذرا کہ دوڑتا لاتے ہوئے کھاؤ، اور سامنے کھالا ٹپاؤنا ہے تسی گھوڑے ایڈی ساری کھا لی۔ میں کہا اے کھالا تسی ٹپایا تا میں تمہیں گھوڑ سوار ماننا، انہوں نے کہا گل ہی کوئی۔ تو ایک ایکڑ پیچھے لے گیا اور گھوڑے کو دوڑایا، اب اتنی مہارت تو تھی نہیں، جب گھوڑا آیا قریب اس کو اٹھانے کا طریقہ نہیں آیا، تو گھوڑے نے یوں گردن موڑی تو بیٹا صاحب عہدے جا ڈٹھے تھے، گھوڑا عہدے جا کھڑا، شکر زمین کچی آئی کچھ ہویا نہیں۔ اقتحام، گھوڑے کو اٹھانا اور جان خطرے میں ڈال کے کھائی کو پار کرنا۔ وہ جو عمرو بن عبد نے ود نے کیا خندق کے موقع پر، ایک آدمی جس نے پیچھے سے گھوڑے کو اٹھایا اور چھلانگ لگا کے دوسری طرف جا کر وہ کھڑا ہوا۔ مشکل کام، تو اب گھوڑ سواری ختم ہو گئی، لہذا اس کی سمجھ میں بڑا مشکل ہوگا کہ بھئی کہ میں اوکھا ہے تھا کہ میں نہیں اوکھا، لیکن میں نے تھوڑی سی تصویر پیش کر تو اللہ کہتا ہے تم نے پھر چھلانگ کیوں نہ لگائی؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر تم نے چھلانگ تو لگائی کوئی نہیں۔ اللہ وہ کی ہے، وہ کیڑی گھاٹی ہے جن تے اسی دھڑک مارنا ہے، چھال مارنی۔ تو نے کہا فَقْ رَقَبَةَ، مصیبت زدہ کی مدد کر، مصیبت میں گھرے ہوئے کی گردن چھڑا۔ اب یہ ایک ایشو لے کر آئے، بیمار کی گردن بھی پھنسی ہوئی، اور ہمارے ہسپتالوں کا جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ کچھ حکومت کا خزانہ تھوڑا ہے، کچھ ہمارے معاشرے میں دیانت کوئی نہیں، خدمت کا جذبہ کوئی نہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر ڈاکٹروں کے آگے کہ ہمارے اکثر ڈاکٹر تاجر ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں۔ وہ پیشنٹ نہیں ڈیل کرتے، کسٹمر ڈیل کرتے ہیں۔ تبادلہ ہوتا ہے مریضوں کا، بھیج دے پہ میرا کتنا کمیشن ہے، تینوں بھیج دے پہ میرے واسطے کی ہے۔
تو بہرحال کمیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، خوبیوں کا ہی کرنا چاہیے، لیکن بس ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، کوئی نہ کوئی تو زبان پہ آئی جاتا ہے، نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ آہ تو آئی جاتی ہے زبان کہ جب ڈاکٹر ہی تاجر بن جائے اور پیشنٹ کو ایسے ڈیل کرے جیسے کسٹمر ہوتا ہے۔ بہرحال کمیوں پہ مٹی ڈالو۔ تو میرے رب نے لوگوں کی مدد کرنے کی جو تعبیر کی ہے وہ ہے چھلانگ لگانا۔ تو انہیں چھلانگ کیوں نہ لگائی؟ کیا یا اللہ تہجد نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، جہاد نہیں، قرآن کی تلاوت ساڑی طرح بہ کے بخاری پڑھاونا نہیں، کیا یا اللہ کہ میرے دکھی بندوں کی گردنیں آزاد کرا، دکھیوں کی مدد کر۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ مسکینا ذا متربہ، یا غریب رشتہ داروں کی ضرورتوں کا خیال کرنا، مسکینوں کی ضرورتوں کا خیال کرنا۔ ایک ہوتا فقیر، ایک ہوتا مسکین۔ مسکین ہے سکن ہو جانا، ایسی کیفیت کہ وہ بالکل پتھر کا بت بن گیا ہے، یہ فقیر سے بڑا غریب ہوتا۔ تو میرے رب نے کہا غریبوں کی مدد، رشتہ داروں کی مدد، جن کی گردنیں بیماری میں، قرضے میں، کسی بھی چیز میں پھنسی ہوئی ہیں، آزاد کرانا، یہ ہے گھاٹی کو پار کرنا، یہ ہے گھاٹی میں چھلانگ لگانا، یہ ہے کھائی کو پار کرنا۔ ایمان کو بعد میں ذکر کیا، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ ایک تھوڑا سا قانون بتا دیا کہ یہ صفات کافر بھی کر سکتا ہے، لیکن قبول اس کی ہوں گی جو ایمان والا بھی ہو، صبر والا بھی ہو، ایمان والا بھی ہو، صبر والا بھی ہو۔ تو ایک بہت بڑا ڈاکٹر صاحب نے مطالبہ رکھا ہے، ہم ساری باتیں حکومت پہ کیوں چھوڑتے؟ دنیا میں سفر ہوتے ہیں، میں نے ایک دفعہ وہاں تھا یہ سویڈن، وہ ساری ویلفیئر کنٹری ہے، تو میں نے وہاں سویڈش مسلمان تھا اور عالم بھی تھا، مدرسے میں پڑھا اور تعلق بھی تھا۔ میں نے کہا یہ آپ کے ملک کا یہ انقلاب کیسے؟ کا حکومت نہیں لے کر آئی تھی، عوام لے کر آئی تھی۔ 90 سال پہلے اس ملک کے 10 لاکھ آدمی ملک چھوڑ کے چلے گئے بھوک کی وجہ سے، یہ ملتا کچھ فقر کی وجہ سے ملک چھوڑ کے جب وہ چلے گئے تو ہمارے ملک کے سمجھدار، تاجر، پڑھے لکھے اور غریب سب مل کر جمع ہوئے کہ اگر اسی طرح لوگ جاتے رہے تو ملک تو صحرا بن جائے، تو ہمیں اپنے دیش کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے حکومت کو پیچھے کر دیا اور خود فلاحی کاموں میں لگے اور دنیا کی بہترین فلاحی حکومت بن گیا۔ ہماری حکومت بھی ذمہ دار ہے، لیکن ہماری حکومت غریب حکومت ہے اور کچھ بددیانتی کی انتہا ہے، خیانت کی انتہا ہے، تو ہر جگہ تو پہنچنا بھی چاہیں تو نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ تو آپ لوگ، ہم لوگ مل کر اینٹ پہ اینٹ رکھیں تو کتنے ہسپتال بن سکتے ہیں، کتنی بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، کتنے بے گھروں کو گھر مل سکتے ہیں، کتنے مسکینوں کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ یہ اللہ کو انتہائی پسند ہے، سہولت دینا اپنے اللہ کے بندوں۔ ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا تھا کہ اللہ کو اپنے بندوں کو سہولت دینا کتنا پسند ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی قیامت کے دن پیش ہوگا، بنی اسرائیل پہ فرشتے، پہلی چیکنگ فرشتے، ہاں بھائی کیا ہے تیرے پاس؟ کہے گا 0، کچھ۔ پھر کہیں گے کچھ سوچ وچار کر، کچھ اس کو اللہ کے سامنے پیش کر، یا اللہ تیرا بندہ ہے، سن لو کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کے دن کچھ لائے ہو؟ کہے گا کچھ نہیں لائے۔ تو اللہ تو کریم ہے نا، اللہ کہیں گے کچھ سوچتا صحیح، کوئی بھلے نال ہی کر بیٹھا ہوں میں، سوچتا صحیح، کچھ تو کیتا ہوئے گا تم۔
تو سوچ کے کہنے لگا یا اللہ میں تاجر تھا، تاجر تو لوگوں کو مال دیتا تھا، جب کوئی دینے کے قابل نہیں رہتا تھا کہ اس پہ آفت آ گئی، نقصان ہو گیا، گھاٹا پڑ گیا، تو میں اپنے ملازموں سے کہتا تھا اس کو معاف کر، مطالبہ نہ کرنا۔ اور جب کوئی دے سکتا تھا اور دینے میں دیر کرتا تھا تو میں اپنے ملازموں سے کہتا تھا اسے تنگ نہ کرو، جب دے گا ٹھیک، ادھر مگر نہ پہ جائے۔ یا آپ کے بازاروں میں روز لڑائیاں ہوتی اور گریبان پکڑے ہوتے ہیں، ٹیلی فونوں پہ لگے ہوتے ہیں، گالیاں دے کیونکہ کاروبار سارا ادھار پہ چلا گیا، دینے والا دینے کے لیے تیار نہیں، لینے والا سوٹا لیتے سر سے کھلوتا ہے۔ تو نے کہا یا اللہ بس میں یہ کرتا تھا، جو دے نہیں سکتا تھا اسے معاف کر دیتا تھا، جو دینے کے باوجود دیر کرتا تھا اسے تنگ نہیں کرتا تھا، نہ اس کے ایمان کے بعد اور کچھ نہیں، ایمان کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ واہ تو میرے بندوں کے ساتھ اتنا سہولت کا معاملہ کیا تو میں رب ہو کر کیوں نہیں کروں گا، چل جا موجہ جاؤ میری جنت میں۔ اللہ بڑا کریم ہے، تھانے دار نہیں ہے، رب ہے، رب کریم رب۔ جب آپ نے اعلان کیا کہ چلو تقدیر کو پورا کرو تو جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی اس دنیا میں لوٹ کے نہیں آؤں، یعنی پری کے ساتھ۔ آپ کی آنکھیں بند حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکلی تو ساری بیگمات دوڑی دوڑی آئیں تو آپ کی منزل پوری ہو چکی، تو آپ کو لٹایا گیا، اب چادر ڈال دی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوسری بیگم کے پاس گئے تھے، عوالی 3-4 میل، پتہ چلا تو وہاں سے گھوڑے پر وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر آپ کے ماتھے سے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر بوسہ لیا تو آپ کے آنسو ماتھے پر گرے۔ کوا و نبیہ و خلیلہ و صفیہ، آئے میرا نبی، ہائے میرا دوست، ہائے میرا خلیل، ہائے میرا جگر، کہ یا رسول اللہ آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھی۔ 11 ہجری میں آپ حج کے لیے تشریف لے اور یہ سورت آئی 11 تاریخ کو، 11 حج کے ذوالحج، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے، اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری فرمائیں۔ تو یہ جب یہ زوال سے پہلے آپ اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے تھے، یہ آخری صورت قرآن کی جو نازل ہوئی، تو آپ نکلے زوال کے بعد، آپ نے تینوں شیطانوں کو پتھر مارے، پھر آپ اپنی اونٹنی ازوا پہ سوار ہوئے اور آپ نے یہ تاریخی جملہ بولا ایھا الناس عسى اللہ تلقونی بعد عامی ھذا، لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات، آج کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو۔ واپسی پر آپ نے معاذ بن جبل کو مدینے سے یمن روانہ فرمایا، تو معاذ بن جبل سے ایسی محبت تھی کہ ان کو سی آف کرنے کے لیے 7 میل پیدل چلتے، اب کسی کو روانہ کرنے کے لیے ساتھ نہیں چلتے تھے، مسجد سے روانہ کر دیتے۔ معاذ بن جبل کو 7 میل ساتھ چلے، اور جب آخری پوائنٹ آیا سفر کا تو کہنے لگے معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عام ھذا، معاذ میری آخری ملاقات، وَلَعَلَّكَ تَمُرُّ بِقَبْرِي وَمَسْجِدِي هَذَا، جب تو واپس آئے گا تو میری قبر دیکھے گا اور میری مسجد مجھے نہیں دیکھے۔ تو فَبَكَى مُعَاذٌ جِشْعًا لِفِرَاقِ رسول اللہ، تو معاذ بن جبل پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے آپ کی جدائی کا تصور کر، تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے، تو آپ نے جلدی سے منہ یوں پھیر لیا، معاذ پیچھے ہو گئے اور آپ ادھر ہو گئے، اپنے آنسو چھپا لیے۔ وفرمایا معاذ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، معاذ اس جدائی کا غم نہ کر، جو تقوی پر مرے گا وہ میرا سب سے قریب ہوگا، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا افریقہ میں ہو، میرے سب سے قریب وہ ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے، جو اللہ سے حیا کرنے والے ہوں گے۔ جب آپ واپس تشریف لائے 29 صفر، 29 محرم صفر، 29 صفر عصر کی نماز کے بعد ایک جنازہ تھا، اس جنازے کو پڑھانے کے بعد اس کو دفن کے لیے آپ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس ہونے لگے تو سر درد اٹھا اور وہ درد ایک دم بڑھنا شروع ہوا، اور اس دن باری حضرت عائشہ کے گھر کی، تو آپ گھر میں تشریف لاتے لاتے درد کے ساتھ بخار، تیز بخار، تیز درد، تیز بخار، اور 14 دن 12 ربیع 29 30
2 دن یہ اور 12 دن اگلے 14 دن آپ نے بیماری دیکھی، مسلسل سر درد اور مسلسل بخار، اور روزانہ آپ جب گھر بدلتے اس وقت 9 بیویاں زندہ تھیں، تو آپ پوچھتے کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے، یہ میمونہ کی ہے، اگلا دن کل کس کی باری ہے، یہ حفصہ کی، کل کس کی باری ہے، ام سلمہ کی ہے۔ تو بیگمات نے اس سے سمجھا کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میں بیماری کے دن عائشہ کے پاس گزار، ورنہ آپ کو تو خود پتا ہے کل کس کی باری ہے، پرسوں کس کی باری ہے، ترسوں کس کی باری ہے۔ تو حضرت میمونہ کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے، تو ساری باقی 8-7 بیگمات جمع ہوئیں اور انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ جب تک آپ بیمار ہیں آپ عائشہ کے پاس آرام فرمائیں، اور جب اللہ آپ کو شفا دے دے تو پھر ہماری ترتیب کو آپ دوبارہ شروع فرما دیں۔ تو آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ عدل کی مثال، اسلام جب دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے تو عدل کی شرط لگاتا ہے، علم تعدل، اگر عدل نہیں کر سکتے پھر ہے ہی ہے عدل۔ اور آپ نے فرمایا جس نے دوسری شادی کی اور عدل نہ کیا، کتنی مرضی عبادت کر کے آیا، تو قیامت کے دن آدھا حصہ اس کا فالغ زدہ ہوگا، ایک سائیڈ اس کی فالغ زدہ ہوگی، کتنے ہی مراقبے کر کے کتنی ہی نمازیں پڑھ کے آیا ہو، انصاف نہیں کیا تو پورا آدھا حصہ فالج کی پکڑ میں ہوگا۔ جب سب بیگمات نے یہ کہہ دیا کہ آپ وہاں گزاریں تو آپ نے شکریہ ادا کیا، علی اور عباس کو بلایا، ان کے کندھوں پہ آپ نے یوں ہاتھ رکھے اور آپ کے پاؤں یوں زمین پہ لگ رہے، آپ پورا پاؤں نہیں لگا پا رہے تھے، کمزوری سے یہ پوزیشن تھی اس طرح۔ اور یہ پیر کا دن تھا، آپ حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے اور اگلے پیر کو حضرت عائشہ کے گھر میں آپ اپنے اللہ کے پاس چلے۔ آخری ہفتہ آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارا۔ صحابہ ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے اور فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہارا ساتھی ہو، آواکم اللہ، حفظکم اللہ، نصرکم اللہ، بہت دعائیں کی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ لگتا ہے جیسے جانے کا وقت ہے، تو آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ نے فرمایا میرے اہل بیت۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہ میرے اہل بیت۔ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ رونے لگے۔ تو آپ نے فرمایا جب تم مجھے غسل دے دو تو سب نکل جانا، سب سے پہلے میرے 2 وزیر جبریل و میکائیل آئیں گے اور وہ میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے۔ ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا اللہ اکبر اور پیچھے صفیں، آپ کی چارپائی کے پاس آ کر صحابہ کھڑے ہو جاتے، وہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے جبریل و میکائیل آ کر میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 7 آسمان کے فرشتے باری باری آئیں گے۔ جب وہ چلے جائیں گے تو پھر سب سے پہلے میرے خاندان، میرے اہل بیت کے مرد آ کر میرے اوپر سلام پڑھیں گے، پھر ان کی خواتین آ کر سلام پڑھیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گی، اس کے بعد مہاجرین مکے کے قریش آئیں گے، اس کے بعد ان کی عورتیں آئیں گی، ان کے بچے آئیں گے، ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گی، اس کے بعد مدینہ والے آئیں گے، پھر مدینے کی خواتین آئیں گی، پھر ان کے نوکر نوکرانی آئیں گے، اور اس کے بعد مجھے تم اللہ کے سپرد کر دینا۔ اور پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو کسی نے بھی نہیں فرمائی، فرمایا کہ میرے بعد میری آنے والی امت کو میرا سلام کہہ، اور انہیں کہنا کہ ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہہ، اور اس طرح میرے سلام کو قیامت تک اللہ کے نبی نے پہنچایا کہ ہر آنے والی امت، ہر آنے والی نسل، اگلی نسل کو اس نبی کا سلام پہنچا۔ آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے تو آپ نے فرمایا مجھے 7 کنووں کے پانی سے غسل کرواؤ۔ تو 7 کنووں سے پانی لایا گیا مشکیزوں میں بھر کر۔ تو حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی ایسا ٹب نہیں تھا جس میں بیٹھ کے وہ آپ نہا سکتے، تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا، آپ اس میں بیٹھے، تہمت باندھا ہوا تھا، کرتا اتارا، اور آپ پر 7 کنووں کا پانی ڈالا گیا، تھوڑا 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 تھوڑا، تو اس سے بخار کی شدت کم ہوئی، اور آپ سر درد کی وجہ سے آپ نے ایسے پٹی باندھی سرخ رنگ کی، اور اس کے بعد حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں کا آسرا لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے، اور آپ ممبر پر بیٹھ کے اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، میں نے کسی پر زیادتی کی ہو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، کسی کو چھڑی ماری ہو، کسی کا حق دبایا ہو، تو میں اپنی جان کے ساتھ، مال کے ساتھ حاضر ہوں، مجھ سے یہی بدلہ لے لو، آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کر، میں آخرت کے حساب کو برداشت نہیں کر سکتا، جن کے تو فعل لوگوں کا حساب معاف ہوگا،
جن کی طفیل، جن کی شفاعت پر لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے، وہ روتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں آخرت کے حساب کو نہیں دے سکتا۔ تو سارے صحابہ رونے لگے، لیکن آپ اپنی بات کو دہراتے رہے، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کے بعد پھر منبر پر آئے اور فرمایا کہ لوگو یہیں مجھ سے حساب کتاب کر لو، آگے نہ کرنا، بتاؤ میں نے کسی کا کوئی حق دینا۔ ایک صحابی کھڑے ہو، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں، 3 درہم۔ تو آپ نے فرمایا دینے ہوں گے کہ ضرور، پر مجھے یاد نہیں، بتاؤ گے کس طرح دینے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا، آپ سے مانگا، آپ کے پاس تھے نہیں، تو آپ نے مجھ سے کہا تیرے پاس کچھ ہیں؟ تو میرے پاس 3 درہم تھے، تو آپ نے فرمایا تو دے دے، میں بعد میں ادا کر دوں گا۔ تو ہاں یاد آ